السلام علیکم دوستو، سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کا جو سکواڈ ہے ون ڈے اور T20 کا سکواڈ وہ فائنل کر لیا گیا ہے۔ اور پرسوں جو میں نے آپ کو 20 کھلاڑیوں کے نام بتائے تھے جن کو PCB نے طلب کیا تھا کیمپ کے اندر، اس میں جو ہے وہ صرف 2 ہی چینجز کی گئی ہیں۔ وہ 2 چینجز بھی وہ والی چینجز ہیں جن پر کوچ گیری کرسچن اور جو عاقب جاوید ہیں نئے چیف سلیکٹر ہیں وہ ایک پیج پر نہیں تھے۔ وہی 2 چینجز کی گئی ہیں، باقی تقریباً وہی لگ بھگ سکواڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں والی ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم سے 5 سینئر کرکٹر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے جو کہ اپنا پاسٹ میں وائٹ بال کرکٹ کھیلتے رہے ہیں پاکستان سے، لیکن پرفارمنس ان کی بالکل خراب رہی ہے۔ وہ 5 کرکٹر کون سے ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ محمد عامر سے رابطہ کر لیا ہے جی PCB نے، اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اور اس کے بعد شرجیل خان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کو میں دیتا ہوں اسی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیف سلیکٹر ہیں، سنڈے والے دن کل ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ تمام جو سلیکٹر تھے 5 سلیکٹر بیٹھے تھے اور کوچ گیری کرسچن سے بھی ان کی مشاورت ہوئی ویڈیو کال کے ذریعے۔ تو اس میں جو مشاورت کی گئی ہے پاکستان کی دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے سکواڈ کو لے کر، اس میں 5 سینئر کرکٹر ہیں جن کی چھٹی ہونے جا رہی ہے پاکستانی ٹیم سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے 5 کھلاڑی ہیں۔ نمبر 1 پر شاداب خان ہیں جن کی انتہائی ناقص پرفارمنس رہی ہے، کیونکہ پرسوں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شاداب خان کو ٹیم میں بلایا گیا ہے پاکستان کے سکواڈ کے لیے، لیکن کوچ گیری کرسچن چاہتے تھے کہ شاداب خان ٹیم کے ساتھ رہیں۔ عاقب جاوید جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ شاداب خان کی جو پرفارمنس ہے وہ ان کو ٹیم کے ساتھ دورہ آسٹریلیا کے اندر موقع دیا جائے۔ عاقب جاوید چاہتے ہیں کہ اسامہ میر کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے، تو ایک یہ چینج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چینج ہے وہ چینج کی گئی ہے جی، اس میں جو نام آ رہا ہے وہ صاحبزادہ فرحان کا نام آ رہا ہے، کیونکہ فخر زمان جو ہیں وہ انفٹ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دورہ آسٹریلیا کے لیے کیری نہیں کیا جائے گا، اس لیے صاحبزادہ فرحان کو موقع دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اب جو 5 سینئر کھلاڑی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کن کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کی پکی چھٹی ہونے جا رہی ہے پاکستانی ٹیم سے یا لمبے عرصے کے لیے وہ دور ہونے جا رہے ہیں پاکستان ٹیم میں۔ سب سے پہلا نام ہے اس میں شاداب خان کا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی افتخار احمد، جن کو غصہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ آج تک ان کی میں نے کوئی میچ وننگ اننگ نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے اگر دیکھی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ڈومیسٹک میں تو اچھا پرفارم کر لیتے ہیں، لیکن جب انٹرنیشنل میں باری آتی ہے تو ان کی پرفارمنس بالکل فارغ ہے۔ اس کے علاوہ اماد وسیم کی چھٹی ہونے جا رہی ہے جو کہ ورلڈ کپ کھیلے تھے پاکستان کی طرف سے T20، ان کی جگہ کون سے پلیئر آئیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ فخر زمان جو ہیں ان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے انجری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اعظم خان جو وکٹ کیپر بیٹسمین تھے ان کو بھی ڈراپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاسٹ جو T20 پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلا تھا اس میں یہ کھلاڑی شامل تھے، اس لیے اب اعظم خان کو بھی ڈراپ کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 کھلاڑی ہیں جن کو ڈراپ کیا جا رہا ہے۔ اور جو دوسرے جو کھلاڑی ہیں جن کو پاکستانی ٹیم میں اب موقع ملنے جا رہا ہے اس سے میں آ رہا ہے جی محمد عامر کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جی محمد عامر سے PCB نے رابطہ کیا ہے۔ چند دن پہلے بھی یہ خبر چلی تھی کہ جی محمد عامر سے PCB نے رابطہ کیا ہے، لیکن اس وقت یہ خبر مجھے کنفرم نہیں تھی۔ میں کنفرم خبر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، تو اب جو ہے یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ PCB نے جو ہے محمد عامر سے رابطہ کیا ہے اور محمد عامر کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اگر ون ڈے کھیلنا چاہتے ہیں، چیمپئن ٹرافی کھیلنا چاہتے ہیں تو بتائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عاقب جاوید جو ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کو ورک لوڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ان کو اگلے جو آنے والے کچھ میچز ہیں ان میں ریسٹ کروانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے محمد عامر کو موقع ملنے جا رہا ہے، کیونکہ شاہین شاہ آفریدی پہ کافی زیادہ ورک لوڈ ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے محمد عامر سے رابطہ کیا گیا ہے۔
لیکن محمد عامر کا پہلے فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محمد عامر نے اس حوالے سے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ جی میں تیار ہوں، جب بھی پاکستان کو جہاں بھی میری ضرورت پڑے گی، وہ چاہے T20 ہو یا ODI ہو، میں پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں۔ تو اب محمد عامر کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا، امید ہے کہ وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیں گے۔ پرفارمنس تو ان کی بہتر رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی نام ہیں، صاحبزادہ فرحان ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی، محمد حسنین شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ وہی نام ہیں جو میں نے آپ کو پرسوں والی ویڈیو میں بتایا تھے۔ اس کے علاوہ اسامہ میر ایک نئی انکلوژن ہے، یہ 2 چینجز ہیں اسامہ میر کی اور صاحبزادہ فرحان کی۔ اس کے علاوہ شرجیل خان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ شرجیل خان کا جو فٹنس ٹیسٹ ہے وہ پاس کرنے میں شرجیل خان ناکام رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، کیونکہ شرجیل خان کا آسٹریلیا کے اندر ریکارڈ بہت ہی زبردست ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عاقب جاوید نے شرجیل خان کو بلایا تھا، کیونکہ شرجیل خان ایسے اوپنر ہیں جس نے 3 لگاتار 50 کی ہوئی ہیں اپنے آخری 3 ون ڈے میچز میں آسٹریلیا کے اندر، اور جو بولر تھے آسٹریلیا کے اس وقت 2017 میں، مچل سٹارک، ہیزل ووڈ، پیٹ کمنز اور آدم زمپا، ان ٹاپ بولر کے خلاف شرجیل خان نے رنز بنائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ شرجیل خان باؤنسی وکٹ پر اچھا کھیل لیتے ہیں، اس لیے ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن اب شرجیل خان کا جو فٹنس ٹیسٹ ہے اس میں وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ لیکن یہاں پر PCB کا بھی تھوڑا سا قصور ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم کچھ کرکٹر کو تو موقع دے دیتے ہیں جو کہ انفٹ ہوتے ہیں، لیکن شرجیل خان جیسے کرکٹر، ان کو یہ کہہ کر ڈراپ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ فٹ نہیں ہیں، حالانکہ ابھی ان کی ایج بھی 35 سال ہے۔ پاکستان میں فخر زمان کی ایج بھی 34-35 سال ہے، شان مسعود بھی اسی ایج کے کھلاڑی ہیں جو کھیل رہے ہیں، رضوان کی بھی 32-33 سال ایج ہے۔ تو شرجیل خان جو ہیں وہ، اگر ہمارے کرکٹ بورڈ کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ شرجیل خان جیسا پلیئر جس کی فزیک ہی اس قسم کی ہے، جو کہ دیکھنے میں لگتا ہے شاید اوور ویٹ ہے، اسی ویٹ کی وجہ سے وہ جو شرجیل خان ہے وہ چھکے بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کھلاڑی ویٹ کم کر کے آتے ہیں تو اس طرح سے وہ پاورفل ہٹنگ نہیں کرتے جس طرح سے وہ ویٹ جب ان کا زیادہ ہوتا ہے اس ویٹ میں کرتے ہیں۔ تو بعض کھلاڑیوں کو ویٹ کم کرنا سوٹ نہیں کرتا، میرے خیال میں شرجیل کا بھی یہی کیس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چھکے دیکھنے کو ملتے ہیں شرجیل کے۔ لیکن خیر، شرجیل خان کو ڈراپ کیا گیا ہے اور شرجیل خان کا فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں ہوا۔ تو کچھ جو T20 سیریز کے اندر کچھ 2-4 نئے کھلاڑیوں کو بھی ٹرائی کیا جائے گا۔ عماد وسیم کی جگہ مہران ممتاز کا نام سامنے آ رہا ہے جو کہ ٹیسٹ سیریز کا بھی پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ سفیان مگیم کا نام سامنے آ رہا ہے جو کہ پاکستان کے جو چائنا مین لیگ سپنر ہیں، لیفٹ آرم سپنر ہیں، چائنا مین کلدیپ یادو کی طرح، ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہانداد خان، یہ کھلاڑی ہیں جن کو T20 کے اندر موقع دیا جائے گا، لیکن دورہ زمبابوے میں جو ہے وہ ینگ کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا۔ باقی آپ لوگوں کی کیا رائے اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔